اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہوئے، الحمدللہ دل کی گہرائیوں سے کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اوپر بہت احسان عظیم کیا کہ جو ہم سیرت پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں اور اپنے عمل کے لیے اس میں سے کچھ لے بھی رہے ہیں۔ ہماری تقریباً آج ہمارا کورس ہاف ہو گیا ہے۔ آج ہماری 12ویں کلاس ہے اور ہم مدنی دور پڑھ رہے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور غزوہ بدر اس میں ہم نے سارا پڑھا۔ اور غزوہ بدر ان حالات میں آیا کہ جن حالات میں ہمارے ارد گرد بھی ایسے ہی حالات بنے ہوئے تھے کہ دشمن ہم سے کئی گنا زیادہ طاقتور اور بہت اپنے میزائلز اور طیاروں اور چیزوں کے اوپر بڑا فخر اور غرور اور تکبر، اور ہم ان سے تعداد میں کم، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فتح نصیب فرمائی اور تھوڑے ہی وقت نے ثابت کر دیا کہ جو ہے وہ اہل ایمان اگر اپنے ایمان کی مضبوطی میں ہوں تو خواہ تعداد میں تھوڑے ہوں، لیکن چھوٹا گروہ بڑے گروہ کے اوپر بعض دفعہ جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے۔ تو ان ساری سچویشن کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا معاملہ رکھا، اللہ تعالیٰ آگے بھی رحمت کا ہی معاملہ رکھے۔ اور ہم کل غزوہ بدر جو ہے اس کی فتح پڑھ رہے تھے کہ مکہ میں جب یہ خبر پہنچی تو کیا حالات بنے، ماتم صف ماتم بچھ گئی، اور مدینہ منورہ میں خبر پہنچی تو وہاں کیا حالات بنے، اور مال غنیمت کا جو مسئلہ آیا اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حل کیا۔ یہ ساری باتیں ہم نے جو ہے وہ کل پڑھی۔ آج ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اسلامی لشکر جو ہے وہ مدینے کی راہ میں جو چل پڑا تو راستے میں پھر کیا واقعات آئے۔ پیارے سسم 3 روز بدر میں قیام فرما کر جو ہے مدینے کی طرف چل پڑے۔ آپ سسم کے ہمراہ مشرک قیدی بھی تھے اور مشرکین سے حاصل کیا ہوا مال غنیمت بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مواقع کے اوپر جو ہے وہ رہنمائی ساتھ ساتھ ہی فرمائی، کیونکہ سورہ انفال جو ہے وہ پورا ہمیں غزوہ بدر کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ تبصرہ ہے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کے اوپر جو ہے وہ ساتھ ساتھ آیات آتی گئی، رہنمائی آتی گئی۔ تو اب یہاں مال غنیمت چونکہ پہلا موقع تھا وہ ملا تو اس کے اوپر رہنمائی آ گئی۔ یسألونک عن الانفال کل جو ہم نے پڑھا، اور آج پھر جب یہ چل پڑا اسلامی لشکر تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی صفرا کے درے سے باہر نکلے تو درے اور اس کے درمیان کے ایک ٹلے پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں خمس 5واں حصہ علیحدہ کر کے باقی مال غنیمت مسلمانوں پر برابر تقسیم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی کوئی ایک جو ہے وہ سوئی یا دھاگے کے برابر بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی چیز ہے وہ بھی لا کے ڈھیر کر دے، کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی جو اسلام کے آنے کے بعد ہوئی۔ اس سے پہلے جو اسلام سے پہلے ایام جاہلیت کی جنگیں تھیں اس میں یہ ہوتا تھا کہ جس نے جو مال سمیٹ لیا وہ اس کا ہو جاتا تھا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ساری فتوحات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہو رہی ہیں، اور تو اس میں یہ پھر خمس کا حصہ جو ہے مقرر کیا گیا جو کہ مسلمانوں کے ہی مصارف کے اوپر، اقامت دین کے اوپر جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ پھر وادی صفرا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نضر بن حارث کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ یہ قریش کے اکابر مجرمین میں سے تھا، اس نے جنگ بدر میں مشرکین کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، اسلام دشمنی اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار ثانی میں یہ حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا۔ اور اسی طرح جب ارکزیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کے حکم کا قتل کا حکم بھی صادر فرمایا۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے مکی دور جب پڑھا تو اس میں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ بدتمیزی کی، اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت میں جب وہ سجدے کی حالت میں تھے تو اونٹ کی اوج جو ہوتی ہے وہ لا کے ڈال دی، اور پھر بڑا انہوں نے کافروں نے مذاق اڑایا۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں جب پتہ چلا تو وہ دوڑی آئی اور ساتھ ساتھ پانی سے دھوتی بھی جاتی اور روتی بھی جاتی، ساتھ ساتھ ان کی بیٹی
تو پیغمبر نے فرمایا کہ میری بیٹی نہ رو، تیرے باپ کے ذمہ یہ دعوت وہاں تک پہنچانا ہے جہاں تک سورج کی کرنیں جاتی ہیں۔ پھر یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ اسی شخص نے جو ہے پیغمبر کی گردن پر چادر لپیٹ کر آپ کو جو ہے وہ قتل کرنا چاہا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر بر وقت نہ آتے تو وہ اپنے مشن میں کامیاب ہونے ہی والا تھا کہ آپ سسم کا گلا اس نے اتنی زور سے جو وہ گھونٹ ڈالا تھا۔ آپ دیکھیں پیغمبر سسم نے کیا کیا تکالیف جو ہے وہ ہمارے لیے برداشت کی، اور پھر جو ہے وہ اس کا بھی پھر جو ہے وہ ظاہر ہے یہ بہت بڑا جنگی قیدی نہ تھا، بلکہ جدید اصطلاح کی روح سے جنگی مجرم بھی تھے یہ افراد۔ پھر پیارے سسم جب روحا کے مقام پہ پہنچے اور سربراہوں سے، مسلمانوں کے سربراہوں سے ملاقات ہوئی، تو جو دونوں کاستوں سے فتح کی بشارت سن کر آپ سسم کا استقبال کرنے اور آپ سسم کو فتح کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے مدینے سے نکل پڑے تھے۔ جب انہوں نے مبارکباد پیش کی تو حضرت سلمہ بن سلامہ جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہمیں کاہے کی مبارکباد دے رہے ہیں، ہمارا ٹکراؤ تو خدا کی قسم گنجے سر کے بوڑھوں سے ہوا تھا جو اونٹ جیسے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا بھتیجے یہی لوگ سربردہ جو ہے وہ قوم لوگ تھے، سردار تھے یعنی کہ قوم کے۔ اس کے بعد حضرت سعد بن حضیر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد ہے کہ اس نے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کیا، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی۔ باخدا میں یہ سمجھتے ہوئے بدر سے پیچھے نہ رہا کہ آپ کا ٹکراؤ دشمن سے ہوگا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ بس قافلے کا معاملہ ہے، اور اگر میں سمجھتا کہ دشمن سے سابقہ پڑے گا تو میں پیچھے نہ رہتا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہا۔ یہ ہم کل بھی بات ہو چکی کہ یہ گروہ مدینہ سے جنگ کے لیے نہیں نکلا تھا، یہ اس قافلے کے لیے نکلا تھا جو شام سے تجارت کا مال لے کے آ رہا تھا، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ پھر اس گروہ سے جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے۔ تو پھر اسی وقت جو ہے وہ سب نے پیارے سسم کی بات کے اوپر جو ہے وہ سمے نہ بتانا کہا، اور جو ہے وہ یہ مرحلہ جو ہے وہ پیش آیا۔ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں فتح یاب ہو کے داخل ہوئے، دشمنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے پھر اسلام قبول کیا، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے، اور اب جو ہے وہ ان کو کوئی ان کی طاقت کو جو ہے وہ روک نہیں سکتا۔ تو اب جو دکھاوے کے بھی مسلمان تھے نا اوپر سے، جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی تھے، انہوں نے بھی مجبوراً اسلام قبول کر لیا۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ 2 ہجری کا واقعہ، اس سے پہلے تک اس نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، اس سے پہلے تک اس کے دل میں آس تھی کہ شاید ان کو جو ہے وہ قریش ہی ختم کر دیں، اور شاید ایسے ہو جائے اور شاید ویسے ہو جائے۔ تو لیکن جب اس کو لگا کہ اب یہ تو طاقت اور پاور میں آ گیا ہے، اب ہم کچھ کر نہیں سکتے، تو اس نے اوپر سے اسلام قبول کیا، اور اس کے ساتھیوں نے بھی، لیکن اندر سے یہ جڑیں کاٹتا رہا، جب تک زندہ رہا تب تک یہی کچھ کرتا رہا۔ پھر پیارے سسم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو جو قیدی تھے ساتھ، آپ نے انہیں صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی، اور اس وصیت کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام جو ہے خود جو ہے وہ کھجور کھا کے گزارا کرتے تھے، قیدیوں کو روٹی پیش کرتے تھے، یعنی کہ کھجور مدینہ میں کثرت سے ملتی تھی، وہ اتنی مہنگی نہیں تھی، روٹی جو ہے وہ کافی مہنگی تھی، لیکن ان کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا۔ اور جب مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ چچیرے بھائی اور کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، میری رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ لے لیں، اس طرح ہم جو کچھ بھی لیں گے وہ کفار کے خلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا، اور یہ بھی متوقع ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے اور ہمارے بازو بن جائیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے جب ان سے پوچھی گئی تو ان کی رائے اس سے مختلف تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میری رائے جو ہے وہ ابوبکر کی رائے سے مختلف ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو جانتے ہیں کہ وہ نرم دل تھے، نرم مزاج تھے، انہوں نے بھی بہتری اور بھلائی ہی سوچی اپنی دانست میں کہ یہ جو ہے وہ رشتہ دار ہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام قبول کر لے، لیکن حضرت عمر فاروق کی رائے اور تھی، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ فلاں کو جو حضرت عمر کا قریبی تھا میرے حوالے کریں، میں اس کی گردن مار دوں، عقیل بن ابی طالب کو علی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں، وہ اس کی گردن ماریں، اور فلاں کو جو حمزہ کا بھائی ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کریں، وہ ان کی گردن مارے، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے لیے نرم گوشہ نہیں ہے۔
اور یہ حضرات مشرکین کے جو ہے وہ قائدین ہیں اور آئمہ ہیں بڑے بڑے، اور ان کی بھی رائے یہی تھی کہ ان کو یہاں ان کی قوت کو ختم کیا جائے۔ ان کی رائے بھی اپنی جگہ بالکل درست تھی، کیونکہ کل کو انہوں نے ہی جو ہے وہ پھر زیادہ ارد گرد آگ بھڑکا کے تو احد تک جو ہے وہ لے کر آئے۔ تو اب یہاں دیکھیں نہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابوبکر صدیق کے معاملے میں کچھ بولا کہ ان کی رائے ایسی ہے اور ایسی ہے، یا انہوں نے ایسے کہا، یا نہ ان کی نیت پہ شک کیا، نہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کے کیا۔ اب یہاں اپنی اپنی رائے پیش کی جا رہی ہے، لیکن کسی کو غلط یا برا نہیں کہا جا رہا، یا کسی کی رائے کو جو ہے وہ پس پشت نہیں ڈالا جا رہا، یا اس کے اوپر تنقید نہیں کی جا رہی، یا کچڑ نہیں اچھالا جا رہا، یا ایسے معاملات نہیں کیے جا رہے جو آج ہم مسلمانوں کے اندر آ گئے ہیں۔ ہم لوگ نسل اور رنگ اور زبان اور صوبے اور مسالک اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں ہم تقسیم ہو چکے ہیں، جبکہ ہمارا دین یہ نہیں بتاتا، اور ایک دوسرے کی رائے کی جو ہے وہ احترام بتاتا ہے ہمارا دین۔ انہوں نے ایک دوسرے کی رائے کی جو ہے وہ احترام کیا، سنی، لیکن اپنی رائے بھی جو ہے وہ بتا دی۔ تو یہاں سے مجھے اور آپ کو سنت کا یہ طریقہ بھی ملتا ہے کہ دوسرے کی رائے کو جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ برداشت کیا جائے، خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا جائے، چاہے آپ کی رائے اس کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، ایک آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اگر آپ کا پوائنٹ آف ویو درست مانا جائے تو دوسرے کا کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ پہ سچا ہو۔ وہ جو پوسٹ ہم دیکھتے ہیں نا 6 لکھا ہوتا ہے، درمیان میں ایک شخص 6 دیکھ رہا ہے، دوسرے کو 9 نظر آ رہا ہے، تو ہر فرد اپنے اپنے حوالے سے چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو سیرت کی رہنمائی ہمیں یہاں پہ یہ بھی ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ کا اپنا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بات پسند فرمائی اور میری بات پسند نہیں فرمائی، چنانچہ قیدیوں سے فدیہ لینا طے کر لیا۔ اس کے بعد جب اگلا دن آیا تو میں صبح ہی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ دونوں رو رہے تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے رونے کی وجہ ملی تو میں بھی روؤں گا، اور اگر نہ مل سکی تو آپ حضرات کے رونے کی وجہ سے روؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے حساب پر جو چیز پیش کی گئی ہے اسی کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا۔ اور اللہ نے یہ آیات نازل فرمائیں، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہو، یہاں تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی کر لے۔ تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے نوشتہ سبقت نہ کر چکا ہوتا، لکھا نہ جا چکا ہوتا، تو تم لوگوں نے جو کچھ لیا اس پر تم کو سخت عذاب پکڑ لیتا۔ یعنی کہ نوشتہ سبقت کا کیا مطلب تھا کہ اس سے پہلے یہ آیت آ چکی تھی، فَإِمَّا مَمَّا بَعْدَمْ وَإِمَّا فِدَاءً، یعنی مشرکین کو جنگ میں قید کرنے کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لے لو۔ تو یہاں چونکہ اجازت دی جا چکی تھی، اس لیے اس کے اوپر، اس بات کے اوپر جو ہے وہ درگزر کیا گیا۔ لیکن نبی کا مقام چونکہ بہت زیادہ اونچا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو بہت زیادہ اس چیز کا دکھ اور رنج آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات اس طرح سے آئی کہ یہ ہمارے لیے درست نہ تھا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جو ہے، آپ دیکھیں وہ ایک بات ہوئی۔ بہت سارے مواقع کے اوپر جو بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، آیات نازل ہو جایا کرتی تھی، اللہ کے احکامات اس کے مطابق آ جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ فہم اور فراست اور بہت زیادہ حکمت سے جو ہے وہ نوازا تھا۔ اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معاملہ تو کر چکے تھے حضرت ابوبکر صدیق کے رائے کے مطابق، تو مشرکین سے فدیہ پھر لے لیا گیا۔ فدیہ کی مقدار 4000 اور 3000 درہم سے لے کر 1000 درہم تک تھی۔ اہل مکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جبکہ اہل مدینہ لکھنے پڑھنے سے واقف تھے۔ تو پھر یہ بھی طے کیا گیا کہ جس کے پاس فدیہ نہ ہو، مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، اور جب بچے اچھی طرح سیکھ جائیں تو یہی ان کا فدیہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ علم کی کس قدر زیادہ فضیلت ہے، اور اسلام پڑھنے لکھنے کی طرف کس طرف راغب کرتا ہے، اور کس قدر اس کو اہمیت دیتا ہے، کیونکہ ہماری وحی کا آغاز ہی اقرا سے ہوا۔ پڑھو اور پڑھاؤ، لکھو اور لکھاؤ، دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، صرف خالی پڑھنے سے نہیں آتا۔
اس کا مطلب عربی میں ایک لفظ کے بہت بہت زیادہ میننگ ہے نا، صرف یہی اس کا مطلب نہیں آتا، ہم سمجھتے ہیں صرف پڑھو بس اس کا آتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ میرا اور آپ کا دین اسلام تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو، اور فدیہ یہاں پہ دنیا کے مال و دولت کی کے اوپر اس کو ترجیح اور درجہ دیا گیا علم کو. تو کیا مجھے اور آپ کو اس درجے کو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں یہی درجہ نہیں دینا چاہیے؟ آج مجھے اور آپ کو یہاں طے کرنا ہے کہ کم از کم ہم یہ سیرت کا پیغام یا قرآن کا پیغام یا جو جتنا علم ہم حاصل کر رہے ہیں، اس علم کو ہم کم از کم 1 یا 2 افراد کو ضرور آگے جو ہے وہ پہنچائیں گے. آپ اس کو طے کر لیجئے، آپ اپنے پاس افراد کے نام لکھ لیجئے. اگر آپ گروپ میں شیئر کرنا چاہیں گروپ میں شیئر کریں، ورنہ ان باکس مجھے ضرور شیئر کریں کہ آپ نے کس فرد کا جو ہے وہ نام طے کر لیا ہے، اور اگر نہیں بھی کیا نام تو فرد طے کر لیا کہ ہم یعنی کہ اتنے افراد تک جو ہے اس کو جو ہے وہ پہنچائیں گے. تو یہ میرے اور آپ کے کرنے کا کام ہے کہ جو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے العلم، جو مجھے اور آپ کو مل رہا ہے، اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں. کیونکہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قیدیوں کے ساتھ احسان بھی فرمایا کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو ان کو ویسے ہی جو ہے وہ چھوڑ بھی دیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد ابو العاص کو بھی اس شرط پر بلا فدیہ چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب کی راہ نہ روکیں گے، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ ان کی زوجیت میں تھی اور ابھی مکہ میں ہی تھی. تو ان کے ساتھ یہ فدیہ طے ہو گیا کہ آپ ان کو آنے دیں گے اور ان کا راستہ جو ہے وہ نہیں روکیں گے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے ابو العاص کے فدیے میں کچھ مال بھیجا تھا، جس میں ایک ہار بھی تھا، اور یہ ہار در حقیقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ہے وہ ہار تھا. اور جب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا یاد آ گئی. آپ دیکھیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یاد کرتے رہے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اجازت لی. خود نبی ہیں، کمانڈر ہیں، خود چاہیں جو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ان کو حضرت زینب کو جو ہے وہ آنے دیں گے اس شرط کے اوپر. تو انہوں نے جو ہے وہ صحابہ کرام نے ظاہر ہے اس کو بسر و چشم قبول کر لیا، اور پھر یوں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ حضرت ابو العاص کا راستہ چھوڑ دیا، اور حضرت زینب نے بھی جو ہے وہ ان کے جانے کے بعد وہ وہاں سے بھی جو ہے نا انہوں نے ہجرت فرمائی. اور ہجرت کا واقعہ ان کا بھی بڑا طویل اور المناک ہے. پھر قیدیوں میں سہیل بن عمرو بھی تھا جو زبان آور خطیب تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہیل بن عمرو کے اگلے 2 دانت تڑوا دیجئے، اس کی زبان لپٹ جایا کرے گی اور وہ کسی جگہ خطیب بن کر آپ کے خلاف کبھی کھڑا نہ ہو سکے گا. کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زیادہ باتیں کرتا تھا اور بہت دکھ دیتا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. یہ مسئلے کے ضمن میں آتا ہے تو جس پر قیامت کے روز اللہ کی طرف سے پکڑ کا خطرہ تھا. اسی طرح حضرت سعد بن نعمان جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تو انہیں ابو سفیان نے قید کر لیا. تو ابو سفیان کا بیٹا عمرو بھی جنگ بدر کے قیدیوں میں تھا، چنانچہ عمرو کو ابو سفیان کے حوالے کر دیا گیا. اس کے بدلے حضرت سعد کو جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا. اب یہاں قرآن کا تبصرہ اس کے اوپر کیا آتا ہے، یہ آپ لوگوں نے دورہ قرآن میں بھی پڑھا ہوگا، انفرادی طور پہ بھی قرآن سورہ انفال آپ نے پڑھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو اس میں پورے کا پورا اس کے اوپر تبصرہ آتا ہے، اور یہ کسی عام فرد کا تبصرہ نہیں ہے، یہ رب رحمان و رحیم کا تبصرہ ہے، حکمت والے رب کا. اور پھر یہ تبصرہ بادشاہوں، کمانڈروں وغیرہ کے فاتحانہ تبصروں سے بالکل جدا ہے. یہاں پہ کیا کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں کو کی نظر ان کو تاہیوں اور اخلاقی کمزوریوں کی طرف مبذول کرائی جو ان میں فی الجملہ باقی رہ گئی تھی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر فتح اللہ تعالیٰ دے تو اس کے اوپر غرور تکبر نہیں کرنا، اکڑنا نہیں ہے. جیسے ہم اب مجموعی حیثیت میں قوم کی طرف دیکھیں تو کیا کیا میمز بن رہی ہیں اور کیا کیا مذاق اڑائے جا رہے ہیں اور کیا کیا شغل میلے اس کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. یہ فتح کا طریقہ کار نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں کمزوری ہے اس کو جو ہے وہ دور کیا جائے اور مزید انسان جو ہے وہ کامل، تاکہ وہ اپنے کام میں جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ بن جائے. اس کے بعد فتح میں اللہ تعالیٰ کی جو تائید اور غیبی مدد شامل تھی اس کا ذکر فرمایا
اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ مسلمان اپنی شجاعت کے فریب میں نہ آ جائیں کہ ہم بڑی بہادری ہے ہماری، کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ بندے کے اندر غرور تکبر آ جاتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں اور اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے عشر ہیں، اطاعت گزار رہے ہیں۔ پھر ان بلند و اغراض و مقاصد کا ذکر بھی کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوفناک اور خونریز مارکے میں قدم رکھا تھا۔ اس ضمن میں اخلاق و صاف کی نشاندہی کی گئی جو مارکوں میں فتح کا سبب بنتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یہاں سب کچھ لا کے پھر دعائیں مانگ رہے تھے، یہ بھی ہم نے دیکھا۔ اور پھر یہاں پہ یہود اور جنگی قیدیوں کو بھی مخاطب کر کے کہا گیا کہ وہ حق کے سامنے جھک کر جائیں اور اس کے پابند بن جائیں۔ اور پھر مسلمانوں کو مال غنیمت کے معاملے میں مخاطب کرتے ہوئے اس مسئلے کے تمام بنیادی قواعد و اصول سمجھائے اور بتائے گئے۔ اس کے ذریعے سے بھی ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ احکامات کا پتہ چلا۔ اور پھر اسلامی دعوت کو جنگ و صلح کے جن قوانین کی ضرورت تھی وہ ہمیں اس کے ذریعے سے پتہ چلی۔ اسلامی حکومت کے قوانین کی کئی دفعات جو ہے وہ بیان کی گئی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ہجری میں رمضان کا روزہ اور صدقہ فطر جو ہے وہ فرض کیا گیا، اور زکوٰۃ کے مختلف نصابوں کی تفصیلاً جو ہے وہ تعین کیا گیا۔ صدقہ فطر کی فرضیت اور زکوٰۃ کے نصاب کی جو ہے وہ تعین سے یہ ہوا کہ بوجھ اور مشقت میں بڑی کمی آ گئی، یعنی کہ جو مہاجرین فقراء مہاجرین تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو بالکل سب کچھ وہاں چھوڑ کے اپنا آئے تھے، اور ایک بڑی تعداد تھی، طلب رزق کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ کرنے کے امکانات بھی نہیں تھے، تو ان کو بھی جو ہے وہ سہولت میسر آ گئی۔ اور پھر اس کے بعد بدر کے بعد پہلی عید مسلمانوں نے جو ہے وہ منائی، شوال 2 ہجری کی عید جو جنگ بدر کی فتح مبین کے بعد پیش آئی۔ اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ اپنے گھروں سے نکل کر تکبیر و توحید اور تحمید و تسبیح کی آوازیں بلند کرتے ہوئے میدان میں جا کے انہوں نے جو ہے وہ نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان حالات میں جہاں ہم قنوت نازلہ بھی پڑھیں، ساتھ ساتھ شکرانے کے نفل بھی ہمیں ادا کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فتح نصیب کی ہے، اور جو ہے وہ بہت زیادہ تباہی سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر قرآن میں اس طرح سے فرمایا، ترجمہ ہے کہ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے زمین میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، بس اس نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا، اپنی مدد کے ذریعے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی تاکہ تم لوگ اس کا شکر ادا کرو۔ یعنی کہ پھر ظاہر ہے ہاتھ بھی سہولت آسانی والا ہو گیا، تنگی وہ جو ہے وہ دور ہو گئی، مال غنیمت بھی ملا، قیدیوں سے فدیے بھی، اور یہ ساری چیزیں بھی۔ اب اس کے بعد بدر کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں یہ نہ سمجھیں، ہم نے تو پڑھا نا غزوہ بدر اور غزوہ احد، تو ہمیں لگتا تھا کہ شاید درمیان میں کافی سکون والا حالات رہے ہیں، لیکن سیرت کو جب گہرائی کے ساتھ پڑھا تو سمجھ آئی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلسل حالت جنگ کے اندر جو ہے وہ رہے ہیں۔ میں نے کل بھی آغاز میں بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات کی قیادت فرمائی اور 38 سرایہ جو ہے وہ روانہ کیے 10 سالوں کے اندر، یعنی کہ اس قدر زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مشغول ان سالوں میں رہے کہ سانس لینے کا بھی، جیسے کہتے ہیں نا کہ وقت نہیں ملتا، اس طرح کہ فرصت ہی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سارے کام انجام دیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم تو ایک کام کرتے ہیں نا، دوسرے کا وقت چھوٹ جاتا ہے، دوسرا کرتے ہیں تو تیسرے کا چھوٹ جاتا ہے۔ تو پیارے قسم کی سیرت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ ٹائم ٹیبل بنا ہوا تھا، ہر ایک چیز کا وقت مقرر تھا اور اس کے ساتھ ان کو انجام دیا جاتا تھا، تو جبھی تو اتنے غزوات اور سرایہ بھی ہوئے اور جو ہے وہ باقی احکامات کا نفاذ بھی ہوا۔ اب یہ بدر کے اور احد کے درمیان میں بھی بہت سارے جو ہے وہ معاملات ہوئے، جس میں سرایہ بھی ہے، غزوہ بھی ہے۔ اور یہاں پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ظاہر ہے اس وقت فتح یاب ہوئے تھے، تو کفار مکہ کو اور قریش کو اور جو یہود اور جو منافقین تھے ان کو تو یہ چیز پسند نہیں آ رہی تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی تھا مدینے میں، یعنی کہ بدو جو مدینے کے گرد و پیش میں رہتے تھے، انہیں کفر اور اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، یہ لٹیرے اور راہزن تھے، لیکن انہیں یہ فکر ہو گئی کہ ایک طاقتور حکومت اگر قائم ہو گئی تو ان کی لوٹ کھسوٹ کا راستہ بند ہو جائے گا، اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور وہ بھی مسلمانوں کے جو ہیں وہ دشمن بن گئے۔
اور یہاں شعر کا ترجمہ بھی دیا گیا ہے کہ ایک ایسا روشن اور تابناک دن ضروری ہے جس کے بعد عرصہ دراز تک نوحہ کرنے والیوں کے نوحے سنتا رہوں. یعنی کہ اس طرح کے اشعار جو ہے وہ انہوں نے پڑھنے شروع کیے. اور آپ جانتے ہیں کہ شعر و شاعری جو تھی وہ قریش کا بہت بڑا ایک ہتھیار بھی تھی، ان کی جنگوں کا، ان کے دوسرے مواقع کا. اور جو ہے وہ اس کو وہ چونکہ فصیح لسان تھے تو بڑا اس چیز کو وہ بہت زیادہ پسند بھی کرتے تھے. تو اب اس چیز نے بھی بڑے، انہوں نے نوحے بھی کہے، مرثیے بھی کہے، رونے پٹنے بھی ڈالے، اس چیز نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا جنگ کی آگ کو بھڑکانے میں. اور ادھر سے جو ہے وہ صرف کفار ہی نہیں کر رہے تھے بلکہ ادھر سے صحابہ کرام بھی جو ہے وہ جو بھی ابلاغی صلاحیت رکھتے تھے. یہ سمجھ لیں کہ یہ اس وقت کی میڈیا وار تھی. جو آج ہم سوشل میڈیا پہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں نا، ایک میدان عمل میں ہے اور ایک یہاں پہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہے. تو بدر کی بھی ابلاغی جنگ جو تھی، میڈیا وار جو تھی، وہ اسی طرح تھی. حسان بن ثابت رضی اللہ فرماتے ہیں، ان کے کچھ اشعار ہیں جن کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم کسی قوم سے نہیں ڈرتے اگرچہ وہ زیادہ ہوں اور ان کے لشکر جمع ہوں. جب کسی گروہ کو انہوں نے ہمارے خلاف ابھارا تو ہمارا مہربان پروردگار ہمارے لیے ان کے غیظ و غضب کے مقابلے میں کافی ہو گیا. ہم بدر کے دن بلند سے بلند نیزے لے کر تیزی سے چھا گئے اس حالت میں کہ اموات ہمیں کمزور نہ کر سکیں. جب خواہش نہ رکھنے والی اونٹنی حاملہ ہو گئی، ان کی مرضی کے خلاف نتیجہ نکلا. یعنی کہ تو جن لوگوں نے انہوں نے دشمنی کی تھی وہ اتنے مغلوب ہوئے کہ تو نے اتنا مغلوب کسی کو نہ دیکھا ہوگا. اور ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور کہا ہمارے قابل تعریف کام اور ہماری پناہ گاہ تلوار ہیں. جب ہم نے انہیں دور سے دیکھا تو ان سے مقابلہ کیا، حالانکہ ہم ایک چھوٹی سی جماعت اور وہ ہزاروں تھے. اب یہ تو ترجمہ میں نے پڑھ دیا نا، اس کا تو سننے کا آپ کو کوئی مزہ بھی نہیں آیا ہوگا. عربی کے اشعار ہیں ان کا بالکل آپس میں، جیسے حضرت کعب بن مالک نے کہا وما حمت فوارسکم من بدری ولا صبروا بعند القاء. تو یعنی کہ ان کے اپنے جو ہے وہ اس میں تو ردیف اور قافیہ اور وہ سارے الفاظ ملتے جلتے ہیں، لیکن جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم تو سادہ سا اردو جیسا ہی پڑھیں گے. انہوں نے کہا بدر میں تمہارے سواروں نے تمہاری کوئی مدد نہ کی، نہ جنگ کے وقت ڈٹ کر دشمن سے لڑ سکے. ہم وہاں اللہ کے نور کے ساتھ پہنچے جو اندھیری رات کی تاریکی اور پردے کو دور کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے آگے چل رہے تھے جن کا فیصلہ مستحکم کر دیا گیا تھا. تمہارے سواروں نے بدر میں فتح نہ پائی اور تمہاری جانب صحیح و سالم واپس ہوئے. ابو سفیان جلدی نہ کرو بلکہ قضاء مقام سے بہترین گھوڑے کے چڑھانے کا انتظار کرو. وہ سوار اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ لیے ہوئے ہوں گے، ان میں روح القدس اور میکائیل بھی ہوں گے. غرض یہ کیسی بہترین جماعت ہے. انہوں نے اپنی شاعری کے اندر جو ہے وہ فرشتوں کا بھی ذکر کیا. اور اس کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسلسل شورائے اسلام کو ابھارتے رہے کہ وہ اشعار سے مسلمانوں کا دفاع کرے اور دشمن کو مرعوب کرنے کا فریضہ انجام دے. عرب دنیا میں شعر جو تھا وہ میڈیائی جنگ کا ایک مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا تھا، اور شعر ہی کئی اقوام کی بلندی اور کئی کی پستی کا سبب بن جاتا تھا. جنگوں کی آگ جلانا بجھانا اسی کی بدولت عام تھا. تو یہ میڈیا وار آج بھی بڑی کامیاب ہے. اس کے اوپر پازیٹیو بات کیجیے، پازیٹیو بات کو پھیلائیے، نیگیٹو بات کو آگے نہ پہنچائیں. اور اس میں جو ہے اور بات کی تصدیق کیے بغیر جو ہے وہ اس میں حصہ اپنا جو ہے وہ اس کو آگے فارورڈ نہ کریں، تصدیق کریں اس کی. اور اسی طرح حضرت کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ جیسے ماہر شاعر جو ہے وہ کفار کے اوپر کوہ گراں بن کر گرنے والے تھے، اور شاعر حضرت حسان بن ثابت بھی جو ہے وہ موجود تھے. تو یہ بھی ان کے جو ہے جواب دیتے تھے. جب ہم مکی دور پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شاید ابی طالب میں محصور رہے اور ان کے ساتھی بھی وہاں پہ، تو ابو طالب نے اشعار کہے تھے کہ جو ہے وہ جس سے پھر ساروں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ایک جوش پیدا ہوا، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ اس معاہدے کو چاک کرنے میں جو ہے وہ مدد کی. تو یہ بہت بڑا ایک ذریعہ تب بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. کیونکہ بہت سارے جملے اور بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دل کو لگ جاتے ہیں تو بندہ اس کے مطابق عمل کرنے لگ جاتا ہے. آپ دیکھیں نا، کوئی اچھی بات ہمیں کہے، کوئی شاباش دے، کوئی اپریشیٹ کرے تو کتنا دل اندر سے خوش ہو جاتا ہے. بچے بھی جلدی جلدی اچھے کام کرنے شروع ہو جاتے ہیں، بڑا خود بھی شروع ہو جاتا ہے. کوئی اس کی تعریف کر دے، کوئی اچھا کہہ دے، کوئی اس کی اچھائی کو ابھار دے.
اور جو ہے وہ اگر برا بھلا کہیں تو ظاہر ہے اس کا بھی دوسرے کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے الفاظ بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں، اور وہ والے الفاظ جو کہ بہت زیادہ ردیف اور قافیہ ملا ہوا ہو اور بڑے وہ اس میں ہوں جیسے اشعار وغیرہ ہیں، تو وہ بھی اثر رکھتے ہیں. قرآن کیوں زیادہ اثر ان کے دلوں پہ کرتا تھا، ہمارے دل پہ نہیں کرتا؟ ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا، ان کی زبان تھی. آپ دیکھیں مکی صورتیں چھوٹے چھوٹے جملے چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، تو لیکن ان کا آپس میں کیسے ایک ربط ہے، جڑی ہوئی ہیں آپس میں. پڑھنے سے بھی ان کے تلاوت جب ہم کسی بھی اچھے قاری کی سنتے ہیں تو کتنا زیادہ دل کے اوپر جو ہے وہ اثر ہوتا ہے. اب ان خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں نے بڑے بڑے اہم اقدامات کیے، جس سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ عبقریت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ واضح ہوتا ہے کہ مدینے کی قیادت گرد و پیش کے خطرات کے سلسلے میں کس قدر بیدار تھی، ان سے نمٹنے کے لیے کتنے جامع منصوبہ رکھتی تھی. اور یہاں پہ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر جو ہے وہ بیداری کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی جو ہے اس چیز کے لیے تیار رکھا اور خود بھی تیار رہے. اب غزوہ بنی سلیم مقام قدر کے اوپر جو پیش آیا، اس سے پہلے ہم نے کبھی یہ سنا ہی نہیں تھا. یہ جب ہم نے سیرت کو ایم فل میں خاص طور پہ اسپیشل پڑھا اور بہت ساری اس طرح کی کتابیں بڑی بڑی جب اس میں ہم نے پڑھی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ والے غزوات جو چھوٹے جن کا نام اتنا نہیں آتا وہ بھی ہوئے ہیں. تو اب یہاں پہ کیا ہوا کہ یہ خبر ملی کہ قبیلہ غطفان کی شاخ بنو سلیم کے لوگ مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں. اب پیارے قسم کا جو ہے وہ طریقہ کار تھا، آپ ہائی الرٹ رہتے تھے، شعبہ اطلاعات تھا باقاعدہ، جاسوسی کا شعبہ قائم کیا ہوا تھا باقاعدہ، صحابہ کرام خیال رکھتے تھے اور فوری خبریں پہنچاتے تھے. تو پھر پیارے قسم نے 200 سواروں کے ساتھ خود اس علاقے پر جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ دھاوا بول دیا، اور وہ ایک دم سے جو افراتفری ان کے اندر بچی تو وہ اپنے 500 اونٹ چھوڑ کر جو ہے وہ بھاگ گئے، جس پر لشکر مدینہ جو ہے قبضہ کیا، اور پھر مال غنیمت جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا اور خمس کا حصہ جو ہے وہ نکال دیا. ہر شخص کے حصے میں 2 اونٹ آئے، اور پھر ایک غلام بھی یسار نامی آیا پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، جو آپ نے جو ہے وہ آزاد کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز یہاں قیام فرمایا اور پھر مدینہ جو ہے وہ پلٹ آئے. اور یہ غزوہ کوئی بدر کے بڑے کوئی مہینے بعد یا 2 مہینے بعد نہیں پیش آیا، بلکہ بدر سے واپسی کے صرف 7 دن بعد پیش آیا. آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے مارکے سے پلٹ کے آئے ہیں اور ابھی جو ہے وہ سنبھلے بھی نہیں ہے، تو ساتھ ہی فوراً یہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر وقت ہائی الرٹ رہتے تھے اور پیارے سے پرو ایکٹیو تھے، فوراً پہلے پیش بندی کر کے رکھتے تھے، اس لیے ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ نبردآزما ہو سکے. پھر پیارے سسم کی قتل کی سازش، اب جو بدر سے بھاگے تھے مشرکین غصے میں، ان کا تو غصہ پیارے سسم کے خلاف اس طرح جیسے ہانڈی کھولتی ہے اس طرح سے، اور 2 نوجوانوں نے طے کیا کہ وہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جو ہے وہ ختم ہی کر دیں گے. اب جو ہے وہ ایک شخص جو ہے عمیر بن وہب، وہ بہت زیادہ شیطانوں کا سردار تھا، پیارے جسم کو بہت تنگ کیا کرتا تھا. اس کا بیٹا وہب بن عمیر جو ہے وہ جنگ بدر میں گرفتار ہو کے مسلمانوں کے پاس تھا. تو ایک دن صفوان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتولوں کا ذکر کیا. اس پر صفوان نے کہا خدا کی قسم ان کے بعد جینے میں کوئی لطف نہیں ہے. عمیر نے جواب دیا تم سچ کہتے ہو، اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور بال بچوں کی ذمہ داری نہ ہوتی تو میں جاتا اور میں تو پیارے قسم کو نعوذ باللہ قتل کر دیتا، اور میری وہاں جانے کی وجہ بھی ہے کیونکہ میرا بیٹا ان کے پاس ہے. صفوان نے اس صورتحال کو غنیمت سمجھا اور کہا کہ اچھا تمہارا قرض میرے ذمہ ہے، میں ادا کر دوں گا، تمہارے اہل و عیال میرے ذمہ ہے، تم جاؤ اور یہ کام کرو. تو اس نے کہا اچھا پھر تم اس کو سیگا راز میں رکھنا اس بات کو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. دونوں میں معاملہ طے ہو گیا. عمیر نے اپنی تلوار جو ہے وہ سان پر رکھائی اور زہر آلود کروائی، زہر کے ساتھ بھر کے تو مدینہ پہنچ گیا. مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھا رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب کی نگاہ پڑ گئی. تو انہوں نے کہا کہ جنگ بدر میں جو ہے وہ جو وہاں پہ ہوئے تھے حالات وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. تو انہوں نے جب دیکھ لیا تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر کسی برے ارادے سے ہی آیا ہے. تو ایسے اس کی تلوار جو ہے وہ اس نے گلے میں جو لٹکائی ہوئی تھی تو اس کے پرتلے سے پکڑ کے گلے سے پکڑ کے اس کو اندر لے کے گئے حضرت عمر فاروق. تو پیارے سے نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیں.
اور اس کو کہا عمیر کو کہ تم قریب آ جاؤ، اور اس نے آ کے کہا صبح خیر، تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بہتر الفاظ عطا کیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام بتایا کہ السلام علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرمایا ہے، اور پوچھا تم کس لیے آئے ہو؟ تو کہتا میں تو قیدی میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، میں اس لیے آیا ہوں۔ تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ یہ جو تمہارے گردن میں تلوار پھر کیوں ہے نا؟ تو اس نے کہا برا ہو اس تلوار کا، یہ تو ہمارے بدر کے دن کچھ کام ہی نہ آئی۔ تو پھر آپ نے فرمایا سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا صرف قیدی کے لیے آیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات اس کو بتا دی، تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بات ہوئی، اور تم نے ایسے کہا کہ قرض نہ ہوتا تو میں جو ہے وہ جاتا اور قتل کر دیتا، تو اس نے تمہارے قرض کی ذمہ داری لی اور تم جو ہے وہ آ گئے اس نیت سے۔ تو اب جب اس نے یہ سنا تو وہ تو حیران پریشان ہو گیا کہ یہ بات تو صرف میرے اور صفوان کے درمیان ہوئی تھی، ان کو کیسے پتا چلی؟ تو عمیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس آسمان کی جو خبریں لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی اسے ہم جھٹلا دیا کرتے تھے، لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے سوا کوئی موجود ہی نہ تھا، اس لیے واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ تک نہیں پہنچائی۔ بس اللہ کی حمد ہے، اس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اس مقام تک ہا کر پہنچایا۔ اور آپ دیکھیں وہ آیا قتل کے ارادے سے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا دل کھول دیا، اس کے اوپر رحمت ہوئی اور اس نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ اور پھر جب وہ ادھر صفوان کہتا تھا کہ تھوڑے دنوں تک خوشخبری آنے والی ہے، جو بدر کے سارے مصیبتیں جو تھیں ہمیں بھلا دے گی۔ تو جب اس کو پتا چلا کہ عمیر مسلمان ہو گیا ہے، وہ جو بھی لوگ آتے تھے وہاں سے ان سے پوچھتا تھا عمیر کے متعلق، تو جب پتا چلا کہ مسلمان ہو گیا تو تب اس نے کہا میں کبھی اس سے بات نہ کروں گا، کبھی اس کو فائدہ نہ پہنچاؤں گا۔ اور حضرت عمیر جو ہے اسلام سیکھ کے مکہ آ گئے اور انہوں نے جو ہے اسلام کو آگے پیغام کو پہنچانا شروع کر دیا۔ اب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے غزوہ بنو کین کا۔ اب آپ مجھے میسج کر کے گروپ میں بتائیے کہ میں نے آپ کو 3 جو ہے وہ گروہ بتائے تھے کہ جو یہود کے مدینہ میں تھے، آپ نے اس دن اس کوسچن کا آنسر بھی دیا تھا، تو ذرا لکھ کے بتائیے 3 گروہ کون کون سے تھے۔ ایک تو غزوہ بنی کین کا جو ہوا اس سے پتہ چل گیا کہ ایک بنی کین کا تھا، اور دوسرا اور تیسرا یہ مجھے لکھ کے بتائیے۔ اور پھر پیارے سے جب مدینہ تشریف لائے تو یہود کا جو معاہدہ تھا انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، کیونکہ یہود کا تو طریقہ کار یہی تھا، ان کی تو تاریخ بھری پڑی ہے جو ہے وہ مکاریوں کے ساتھ اور عیاریوں کے ساتھ اور لڑائی جھگڑوں کے ساتھ اور انبیاء کو قتل کرنے اور انبیاء کے اوپر جھوٹے الزامات لگانے کے ساتھ ان کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہنگامے کروانے اور اضطراب برپا کرنے کی کوششیں جو ہے وہ شروع کر دیں۔ اور یہود کی ایری کا ایک نمونہ اس میں بتایا گیا ہے، ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک بوڑھا یہودی جو ہے وہ شاش بن قیس جو ہے وہ بہت زبردست بڑا کافر تھا اور بہت بوڑھا تھا، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا، مسلمانوں سے بڑا بغض اور عداوت رکھتا تھا۔ تو ایک دن جو ہے وہ دیکھا کہ صحابہ کرام کی مجلس، تو اوس اور خزرج کے لوگ انہوں نے پہلے ان کو لڑائی رکھا تھا نا نبی کی قسم کے آنے سے پہلے، تو وہ آپس میں بیٹھے بڑے پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس کو تو بڑی تکلیف ہوئی، تو اس نے ایک نوجوان یہودی کو کہا کہ تم ان کی مجلس میں جاؤ اور جنگ بواس کا ذکر چھیڑ دو، کیونکہ پیغمبر قسم کے آنے سے پہلے وہ کافی سال لمبی جنگ ہوئی تھی نا، تو اس میں یہ ایک دوسرے کے مخالف تھے اوس اور خزرج، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ساتھ ان کے آپس میں دل جوڑ دیے کیونکہ یہ مسلمان ہو گئے۔ اب اس نے جو وہ اشعار اور وہ چیزیں سنانی شروع کی اور وہ لے قصے جو ہے وہ چھیڑے اس نے، تو وہ تو آپس میں اوس اور خزرج کے لوگوں کے آپس میں تو میں ہو گئی اور وہ جھگڑا کرنے لگے اور تلواریں نکل آئیں۔ تو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا تو آپ اپنے مہاجرین صحابہ کو لے کے ان کے پاس پہنچے اور فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ اللہ کیا میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار، اور وہ بھی اس کے بعد کہ اللہ تمہیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز کر چکا ہے، اس کے ذریعے تم سے جاہلیت کا معاملہ کاٹ کر اور تمہیں کفر سے نجات دے کر تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ چکا ہے۔ آپ کی نصیحت سن کر صحابہ کا احساس ہوا کہ ان کی حرکت شیطان کا ایک جھٹکا اور دشمن کی چال تھی، چنانچہ وہ رونے لگے اور اوس اور خزرج کے لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے۔ پھر پیارے سے سامنے جو ہے وہ جب ان کے سامنے وہ اطاعت اور رسم کی حالت میں آئے تو پھر وہ جو ہے وہ وہاں سے واپس آ گئے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں، بعض دفعہ یہ بھی کرتے تھے کہ کچھ لوگ جائیں اور مسلمان ہوں، صبح جا کے مسلمان ہوں، شام کو جو ہے وہ مسلمان ہونے سے جو ہٹ جائیں، پھر جن کے ذمہ قرضہ ہوتا تھا ان کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور جو ہے وہ
اسی طرح جو ہے وہ جنہوں نے قرضہ لینا ہوتا تھا ان کو بھی ہر طرح سے تنگ کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ پھر بنو قینقاع کی عہد شکنی، ظاہر ہے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کون سا معاہدہ تھا، میثاق مدینہ تھا، جس کے تحت یہ طے ہوا تھا کہ کوئی بھی حملہ کرے گا تو مل کے جو ہے وہ اس کا دفاع کریں گے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ کھلم کھلا اس کی خلاف ورزی شروع کر دی، اور ایک جو شخص تھا بہت زیادہ شریر تھا اور بہت زیادہ شر پسند تھا، کعب بن اشرف، اس نے جو ہے نا وہ تینوں یہودی قبائل میں سب سے زیادہ بدماش تھا اور بہت زیادہ تنگ کرتا تھا۔ ایک محلہ بھی اسی کے نام سے جو موسوم تھا، اور یہ لوگ جو ہے بنی قینقاع کا قبیلہ اس کے اندر مدینے کے اندر رہتے تھے۔ یہ سونار، لوہار اور برتن ساز تھے، اور ان کے پاس جو ہے وہ سامان جنگ بہت زیادہ تھا۔ تقریباً جنگی جو آدمی تھے 700 تھے، اور مدینے کے سب سے بہادر یہودی تھے، اور انہوں نے سب سے پہلے عہد شکنی کی۔ ان کو بڑا تکبر تھا نا اپنی اس چیز کے اوپر، اور بہت زیادہ تنگ جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو تو جو تنگ کرتے تھے سو کرتے تھے، خواتین کو بہت زیادہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنی، چھیڑ چھاڑ کرنی جو ہے وہ شروع کر دی۔ اب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بدر کے دن شکست دے دی، مدینہ تشریف لائے، تو بنو قینقاع کے بازار میں یہود کو جمع کیا اور فرمایا، اے جماعت یہود، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو، تم پر بھی ویسی مار پڑے گی جیسی قریش پر پڑ چکی ہے۔ تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری مٹبھیڑ قریش کے ناڑی اور ناشنا جنگ لوگوں سے ہوئی جو تم نے ان کو مار لیا۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو پتہ چل جائے گا ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہارا پالا نہ پڑا تھا۔ اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، یعنی کہ اس نے آگے سے انہوں نے یہود میں جو ہے وہ بدتمیزی کی، بجائے اس کے کہ باز آ جاتے اپنی حرکتوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، ان کافروں سے کہہ دو کہ عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے، جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ جن دو گروہوں میں ٹکر ہوئی ان میں تمہارے لیے نشانی ہے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا کافر تھا۔ یہ ان کو آنکھوں دیکھنے میں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ اس کے اندر یقیناً نظر والوں کے لیے عبرت ہے، یعنی کہ دیکھنے والوں کے لیے۔ اب انہوں نے یہ کھلم کھلا اعلان جنگ کر دیا اس طرح کی بات کر کے، لیکن پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی جو ہے وہ آپ کو غصہ تو آیا، لیکن آپ نے غصہ بھی پی لیا اور صبر کیا، اور مسلمانوں کو بھی صبر کرنے کا کہا، کیونکہ ایک دم جو ہے وہ سب طرف جنگ نہیں چھڑی جا سکتی تھی نا۔ لیکن انہوں نے یہودی اب زیادہ اس طرح شیر ہو گئے، اور انہوں نے زیادہ جو ہے وہ اس طرح سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک عرب عورت جو ہے وہ بنو قینقاع کے بازار میں کچھ سامان لے کے آئی اور ایک سنار کے پاس بیٹھ گئی۔ اس سنار نے ان کا چہرہ جو ہے وہ کھلوانا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا، ظاہر ہے حجاب کیا ہوا تھا انہوں نے۔ تو اس نے کیا کیا کہ کپڑے کا نچلا کنارہ پچھلی طرف باندھ دیا، اور انہیں پتہ نہ چلا خاتون کو۔ جب وہ اٹھی تو بے پردہ ہو گئی، تو یہودیوں نے بڑا کہکا لگایا، مذاق اڑایا۔ تو عورت نے جب چیخو پکار مچائی تو ایک مسلمان سن کے ان کی بات، اس نے سنار پہ حملہ کیا، سنار کو مار ڈالا۔ جواباً یہودیوں نے مسلمان پہ حملہ کر کے اس کو مار ڈالا۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کے گھر والوں نے، مقتول جو تھے، انہوں نے جو ہے وہ فریاد کی یہود کے خلاف، مسلمانوں کے جو ہے وہ افراد نے سب نے کہ انہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے۔ تو اس واقعے کے بعد پھر پیارے قسم کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر کو سونپا، اور خود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں مسلمانوں کا جھنڈا دے کے اللہ کے لشکر کے ہمراہ جو ہے وہ بنو قینقاع کا رخ کیا۔ اور وہ انہوں نے اپنے مورچے پہلے سے ہی بنائے ہوئے تھے، وہ اس کے اندر جو ہے وہ بند ہو گئے۔ اب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا ان کا، شوال 2 ہجری کی 15 تاریخ 15 روز تک جو ہے وہ ان کا محاصرہ جاری رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں میں رعب ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت تھی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی مدد دیتے تھے اور جب مسلمان جو ہے وہ اپنا پورا اپنی صلاحیتیں اور اپنا سارا جان مال لا حاضر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی بھی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں پھر ان کا رعب ڈال دیتا تھا۔ ویسے بھی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہوا تھا کہ آپ کا رعب دشمن کے اوپر 3 ماہ کے مسافت سے دور سے جو ہے وہ پڑ جاتا تھا۔ اور پھر جو ہے وہ جب انہوں نے پھر ہتھیار ڈالے اس بات کے اوپر کہ جان و مال اور آل اولاد اور عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ اب عبداللہ بن ابی نے اپنا منافقانہ کردار یہاں پہ بہت زیادہ نبھایا، اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ اصرار کرنے لگ پڑا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس نے تکرار کی
بہت برے انداز کے ساتھ پیانی سسم کے ساتھ پیش آیا، اور جو ہے وہ پیانی سسم نے کہا اس کی، پھر اس نے بہت زیادہ جب تکرار کی تو پہلے تو پیانی سسم منع فرماتے رہے، پھر اس کی بات مان لی، اور اس کے جو ہے وہ اس نے کہا کہ یہ میرا جو ہے وہ حلیف قبیلہ ہے تو اس لیے ان کا جو ہے وہ خیال کیا جائے۔ تو پھر یہ طے ہوا کہ جو ہے وہ سب کو چھوڑ دیا اور ان کو جانے دیا، لیکن وہاں سے پھر ان کو جو ہے وہ نکال دیا، اور وہ لوگ وہاں سے شام کی طرف چلے گئے، اور تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ان میں سے اکثر کی اموات جو ہے وہ ہو گئی۔ پھر اسی طرح سے ایک غزوہ سویق جو ہے وہ پیش آیا۔ اب صفوان بن امیہ، یہود اور منافقین اپنی اپنی سازشوں میں مصروف تھے، اور ابو سفیان بھی کوئی ایسی ہی کاروائی انجام دینے کے جو ہے وہ اس میں تھا۔ اب چین تو ظاہر ہے ان کو نہیں آ رہا تھا نا، وہ بہت زیادہ غم میں بھی تھے، دکھ میں بھی تھے، ماتم میں بھی تھے، اور وہ ان کا کرودھ اس قدر زیادہ تھا، ان کا غیظ اور غضب اس قدر زیادہ تھا کہ وہ اس طرح کی چھیڑخانیاں جو ہے وہ کر رہے تھے، اور بہت زیادہ وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح سے مزید جو ہے وہ جنگ ہو۔ ابو سفیان نے قسم کھائی کہ جنابت کے سبب اس کے سر کو پانی نہ چھو سکے گا، نظر مانی اس نے کہ جب تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ میں لڑائی نہ کروں، تو اپنی قسم پوری کرنے کے لیے 200 سواروں کو لے کے جو ہے وہ روانہ ہوا۔ نیب نامی پہاڑی دامن میں وہ خیمہ زن ہوا، اور یہ مدینہ سے کوئی 12 میل کے فاصلے پہ تھا۔ اب کھلم کھلا تو اس کو حملے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن اس نے ایک ایسی کاروائی کی جیسے کہ ڈاکہ زنی ہوتی ہے، کہ اس نے جو ہے وہ حی بن ختم کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھلوایا، اور اس کے انجام کے خوف سے اس نے انکار کر دیا۔ پھر ابو سفیان پلٹ کے بنو نذیر کے گیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا، ایک جگہ پہ انہوں نے اجازت دے دی، اندر گیا اور مہمان نوازی اس کی اور سارا کچھ کھایا پیا، اور رات کے پچھلے پہر پہنچ کے جو ہے وہ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے جو ہے وہ حملہ کر دیا، اور کچھ درخت کاٹے، جلائے، اور جو ہے وہ ایک انصاری اس کے حلیف کو کھیت میں پا کر قتل کر دیا۔ پیارے سسم کو جب یہ خبر ملی تو تیز رفتاری سے ابو سفیان اس کے ساتھیوں کو تعاقب کیا۔ اب جب وہ بھاگے تو انہوں نے کیا کیا، ان کے اونٹوں کے اوپر جو ہے نا وہ ستو تھے بہت زیادہ لدے ہوئے، اور کھانے پینے کا بڑا سامان تھا، تو انہوں نے اپنے اونٹوں کے اوپر سے وہ گرانا شروع کر دیا تاکہ اونٹ جو ہے وہ وزن ان کے اوپر سے کم ہو جائے، وہ تیز بھاگے۔ تو وہ جو ستو انہوں نے پھینکے نا، اس کو سویق عربی زبان میں اس ستو کو کہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اسی لیے اس غزوے کا نام غزوہ سویق رکھا، اور پھر وہ جو ہے وہ بھاگ کے نکل گئے۔ اور اس غزوے کے دوران مدینے کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا گیا۔ آپ دیکھیں کہ پیارے سسم جب وہاں سے تشریف لے کے جاتے مدینہ سے باہر، تو اپنی جگہ پہ کسی کو قائم مقام بنا کر آتے حکمران، اور وہ وہاں کی دیکھ بھال مدینہ کی جو ہے وہ اتنی دیر کرتے۔ پھر اسی طرح غزوہ ذی امر جو ہے وہ ہوا، کیونکہ یہ اس مقام پر ہوا تھا، اسی لیے اس کا جو ہے وہ نام بھی یہی رکھا گیا ہے، یہ چشمہ تھا تو اسی کے اوپر جو ہے وہ، اور یہاں پہ بھی بیان سسم جب گئے تو پورا مہینہ پھر وہاں پہ تشریف فرما ہوئے، اور وہ لوگ جو ہے وہ دشمنوں کو پتہ چل گیا، وہ پہاڑیوں میں بکھر گئے، وہ سامنے آئے ہی نہیں مقابلے کے لیے، اس لیے غزوہ ذی امر کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ پھر کعب بن اشرف کی بھی بات ہوئی کہ یہ بہت زیادہ مسلمانوں، یہ یہودیوں میں سے تھا، اور مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ عداوت اور جلن تھی اس کو نا، تو لیکن یہ تھا بہت زیادہ خوبصورت بھی تھا، مالدار بھی تھا، اور بڑا معروف شاعر تھا۔ لوگوں کے بادشاہ تھے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مار لیا ہے تو روئے زمین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہے۔ اب اس کو بڑا زیادہ، اور اس نے پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زیادہ جو ہے وہ اشعار کہنے شروع کر دیے، اور دشمنوں کی جو ہے وہ مدح سرائی کی، اور مسلمانوں کو بہت برا بلا جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ جب اس نے اس طرح کی حرکتیں کرنی شروع کی، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ کعب بن اشرف یہ جب آیا تو اس نے بہت زیادہ صحابہ کرام صحابیات کے بارے میں واہیات قسم کے اشعار کہنے شروع کر دیے، زبان درازی بدگوئی کے ساتھ بہت زیادہ اس نے اذیت پہنچائی۔ اب پیارے سسم کو تھا کہ کون ہے جو اس کے ساتھ جو ہے وہ نپٹے، تو پھر اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ جو ہیں، ان کی چھوٹی سی ایک ٹیم بنی، اور انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ ذمہ لیا، انہوں نے اس کے ساتھ جا کے بڑی جو ہے وہ دوستانہ باتیں کی،
اور ایک جو ہے ان میں سے ان صحابہ میں سے ایک جو تھا ایک جو تھے وہ جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے تھے، تو یہ ان کے کوئی اس کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی نا اس شخص کے ساتھ، تو بہت زیادہ جو ہے وہ کعب بن اشرف کے ساتھ، تو بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے اس سے باتیں کی، اس کے ساتھ دوستی کی. پھر اس نے کہا کہ یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے باتیں کی نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آئے ہیں انہوں نے جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں، اور ہم تو جو ہے وہ اوپر سے تو ان کے پیروکار بن گئے ہوئے ہیں، لیکن ہم جی چاہتے ہیں یہ اور اس طرح سے. تو کعب نے کہا کہ میرے پاس کچھ رہن رکھ دو نا، میں تمہاری مدد کرتا ہوں. تو انہوں نے کیا چیزیں، تو انہوں نے کہا غلہ رکھ دو. انہوں نے کہا وہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا اپنی عورتیں رکھ دو. انہوں نے کہا ہم عورتیں کیسے رکھ سکتے ہیں، تم بہت زیادہ خوبصورت ہو. اس نے کہا اپنے بیٹوں کو رکھ دو. کیسے؟ انہوں نے کہا بیٹوں کو کیسے رہن رکھ دیں، یعنی کہ کچھ میرے پاس رہن رکھ دو. تو وہ جواب دیتے گئے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ہتھیار ہیں، ہم اپنے ہتھیار تمہارے پاس رہن رکھ دیتے ہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ یہ ساری بات طے ہوئی. جب آئے کہ ہم اپنے ہتھیار رکھوانے آئے ہیں، تو تینوں آئے اور وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ چل پڑا. کعب جو ہے وہ کعب بن اشرف جو تھا، تو وہ راستے میں پھر اس کے بہت زیادہ اس سے نا خوشبو آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا کتنی اچھی خوشبو تمہارے سر سے آ رہی ہے نا. تو وہ یہ سن کر اس کا سینہ اور فخر سے تان گیا. اسے لگا کہ ہاں یہ تو بہت جو ہے وہ میں تو بہت مہنگی اور بڑی اچھی خوشبو لگاتا ہوں. تو انہوں نے اس کا سر جب پکڑا تو پھر اس کو وہاں سے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا، اور یوں جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہوا، اور جو کہ بہت زیادہ تنگ کرتا تھا. پھر غزوہ بحران جو تھا، اس میں بھی یہ بھی فوجی طلایہ گردی تھی، یعنی کہ جو گشت فوجی کیا کرتے تھے ان کی تعداد 300 تھی. اور اس فوج کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے ماہ ربیع الاول آخر 3 میں بحران نامی ایک علاقے کی طرف تشریف لے گئے. پھر ایک سریہ زید بن حارثہ ہے جو کہ ان کی قیادت میں جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. یعنی کہ یہ سارا وقت جو بدر سے لے کے احد تک کا ہے، اس میں کاروائیاں ہی ہوتی رہی ہیں. اب چونکہ یہ اگر صحابہ کرام نہ اس وقت اہم موقع کے اوپر جو ہے وہ اٹھتے اور ان کاروائیوں کا نہ کما کرتے، نہ روکتے، تو بہت زیادہ مزید مشکلات جو ہے وہ پیدا ہو جانی تھی. تو اس لیے یہ فوری ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ جواب دیا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غزوات میں خود تشریف لے گئے، اور کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سرایہ بھیجے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 100 سواروں کا ایک رسالہ حضرت زید بن حارثہ کی کمان میں دے کے جو ہے وہ بھیجا. اور وہ تیزی سے وہاں پہنچے. جو قریش جو ہے وہ حملے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ایک چشمے پہ کروا نامی چشمہ تھا جہاں پہ جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا. اور پھر وہ چونکہ فوراً انہوں نے اس طرح سے حملہ کیا تھا، تو وہ بڑے افراتفری میں بھاگے افراد وہاں سے، اور کچھ افراد جو ہے وہ گرفتار ہوئے، اور کافی جو ہے وہ مال غنیمت ہاتھ میں آیا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکالا، یعنی کہ اللہ کا جو حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جس کو کہا جاتا ہے، جو کہ مسلمانوں ہی کے جو ہے مصارف کے اوپر خرچ ہوتا تھا، اقامت دین کے اوپر، اور پھر باقی سب کو. اور اس میں فرات بن حیان جو تھے، انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اوپر جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا. جن کے اندر خیر تھی وہ ساتھ ساتھ اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، جن کے اندر شر تھا ان کا شر بہت زیادہ پھیلتا جا رہا تھا. تو یہ سارا سلسلہ چلتے چلتے غزوہ احد تک پہنچا. اب غزوہ احد میں کیا ہوا، کس طرح انتقامی جنگ کے لیے قریش نے تیاریاں کی، اور کس طرح سے وہ چڑھ آئے، یہ سارا انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے. یہاں تک جو ہے یہ ساری جو تفصیل آج کے لیسن میں مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں سے بہت سارے جو ہے وہ سنت کی جو عمل کی چیزیں ہیں ان کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.